نبوت کا مقام نہیں دیا گیا، نہ حضرت حوا نبیہ بن کر کے آئی، نہ حضرت مریم کو نبیہ بنایا گیا۔ جب ان کو نبوت کا مقام نہیں ملا تو غیر نبی کے لیے نبی کا لقب کیسے استعمال کیا جا سکتا؟ نبی کا لقب نبی کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے غیر حافظ قرآن کو حافظ قرآن بولنا غلط، جیسے غیر حاجی کو حاجی بولنا غلط، ایسے غیر نبی کو نبیہ کے لقب سے یاد کرنا یہ بھی غلط کہلائے گا۔ اگر حضرت حوا کا ذکر کرنا ہو یا حضرت مریم کا ذکر کرنا ہو تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بولنا چاہیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بولنا چاہیے۔ علیہ السلام کا لقب غیر نبی کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ اب دوسرا سوال ذرا دھیان سے سنو، مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ سوال ہی معلوم ہے، تو جب سوال آپ نہیں جانتے ہیں تو جواب جاننے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب سوال ہی آپ نہیں جانتے تو جواب جاننے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا۔ عورت صحابیہ ہو سکتی ہے، عورت ولیہ ہو سکتی ہے، مگر عورت نبیہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے، عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام نے مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق بیان کیا۔ اب کچھ لوگ بیچارے بھوم العلوم میں پڑھتے ہیں، دارالعلوم میں تو پڑھتے نہیں۔ دارالعلوم میں پڑھیں تو علم کا پتہ چلے، علم کی ہوا لگے۔ گھوم العلوم میں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، نہ علم کا پتہ نہ علوم کی ہوا۔ اب وہ بیچارے کہتے ہیں مرد عورت کے مسائل میں فرق نہیں، جو مسئلہ مرد کے لیے وہی مسئلہ عورت کے لیے، اور ہم فرق اتنا بڑھ کر بتا رہے ہیں کہ مرد نبی ہو سکتا ہے، عورت کو نبیہ نہیں بنایا جا سکتا، یہی فرق ہو گیا۔ اب آپ اسلام کے احکامات و مسائل کو دیکھو تو مرد عورت کے احکامات و مسائل میں فرق ملے گا، مرد عورت کے مسئلے میں فرق ملے گا۔ دھیان سے سنو، مرد عورت پر مشتمل دین اسلام کے احکامات کی تین شکلیں ہیں۔ اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق، اور اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں سے متعلق ہے، اس میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ اور تیسری قسم، اسلام کے مسائل کچھ وہ ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق ہے، اس میں ایک مرد شامل ہے۔ اب میں تینوں کی الگ الگ مثال دیتا ہوں تاکہ بات پوری رہے، ادھوری نہ رہے۔ اسلام کے وہ مسائل جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے یکساں ضروری، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ مسائل جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، مگر ان مسائل میں نماز اور روزے کے مسئلے میں عورت کے ساتھ رعایت کی گئی ہے۔ اگر ایام ممنوعہ میں عورت کی نماز چھوٹی ہے تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا عورت کے ذمہ نہیں۔ اگر رمضان کے روزے چھوٹے تو عورت کو رمضان کے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ چھوٹی ہوئی نمازیں عورت سے ممنوع ایام میں معاف کر دی جاتی ہیں، مگر جس طرح نماز مرد کے لیے فرض، اسی طرح نماز بالغ عورت پر فرض۔ یہ مسائل مرد عورت دونوں کے درمیان مشترک۔ اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں سے متعلق ہیں، جیسے نبی بننا ایک عورت نمونے میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، نبی کا خلیفہ بننا، خلفائے راشدین
چاروں کے چاروں مرد. نبی کے لیے مرد ہونا ضروری. خلفائے راشدین مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے نہیں. مسجد کا امام ہونا، مسجد کا مؤذن ہونا، میت کو قبرستان میں دفنانا، ان تمام تر مواقع پر مرد ہونا ضروری ہے. عورت کے ذمے مردہ دفنانا نہیں، عورت کے ذمے جمعہ کا خطبہ دینا نہیں، عورت کے ذمے مسجد میں اذان دینا نہیں. یہ مسائل صرف مردوں سے متعلق ہے، اس میں عورت شامل نہیں. اور احکامات کی تیسری قسم جس کا تعلق صرف عورتوں سے، اس میں ایک مرد شامل نہیں. یہ مسئلہ ایک مرد کا نہیں، یہ مسائل صرف عورتوں کے لیے. مثلا عدت طلاق گزارنا. ناخوشگوار حالات کی وجہ سے شوہر نے بردل ناخواستہ اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دیا تو عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں. یا مرد یہ خدا شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق. اگر شوہر کے رہتے ہوئے عورت کا انتقال ہو جائے تو مرد کے دل میں عدت وفات نہیں. معلوم ہوا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں. اسی طرح طلاق دینا یہ مسئلہ مرد سے متعلق، عورت سے متعلق نہیں. ترکہ جب تقسیم کیا جاتا ہے تو مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو سنگل حصہ دیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ قرآن نے کلیئر طور پر بتایا. معلوم ہوا مرد کے لیے مسئلہ الگ، عورت کے لیے مسئلہ الگ. اور اس سے زیادہ کھلی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بات لمبی ہوگی اور بات مجھے سمیٹنا، درمیان کی بات ہدف کرتے ہیں اس لیے کہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں. کچھ اللہ کی مرضی ہے، اوقات میں بڑی تنگی ہے، اس لیے ہم درمیان کی بات کو یہیں ہدف کرتے ہوئے آپ کو اسی نشان پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے اور نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے. کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی. اللہ نے ایک جواب تو آیت میں یہ دیا اور آگے اللہ نے دوسری بات کہی. کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ کفار مکہ، آپ ان سے کہیے اس زمانے میں جو اہل ذکر ہیں، اس دور میں اہل ذکر کون؟ تورات والے، انجیل والے. تورات کے عالم، انجیل کے عالم جو مکہ میں، اطراف مکہ میں، عرب میں بڑی تعداد میں آباد تھے. اللہ نے کہا ان سے کہیے ابو جہل کے لوگوں سے کہ یہودی علماء سے، عیسائی علماء سے، تورات انجیل کے ماہرین سے یہ سوال کریں کہ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. تو قرآن کے بیان کے مطابق تورات میں بھی یہ بات لکھی ہے اور انجیل میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے اور نبی کے لیے انسان ہونا ضروری. قرآن نے طریقہ یہ بتایا کہ اگر صورت یہ پیدا ہو جائے، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو تو سب کو مسئلے کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس مسئلے کے جو ماہر ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے. کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھو. یہ جاننے والے کون ہیں؟ یہی گڑبڑی پیدا ہو رہی آج کل. آج کل لوگوں کا مزاج یہ بن رہا ہے کہ حج کا مسئلہ پوچھو حاجی سے اور نماز کا مسئلہ پوچھو نمازی سے. مفتی صاحب کی ضرورت نہیں، عالم صاحب کی ضرورت نہیں، مولانا صاحب کی ضرورت نہیں. حج کا مسئلہ حاجی بتا دے گا اور
نماز کا مسئلہ نمازی بتا دے گا، سفر کا مسئلہ مسافر بتا دے گا، قرآن کہتا حج کا مسئلہ حاجی سے، نماز کا مسئلہ نمازی سے، روزے کا مسئلہ روزے دار سے۔ یہ کوئی معیار نہیں، بلکہ نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھ کر عمل کرے۔ اس دور میں جاننے والا کون؟ وہ کہلاتا جو قرآنی آیات، پیغمبر کے فرمودات کے شان نزول اور شان عروج اور ان سے ظاہر ہونے والے مسائل پر تحقیقی نظر رکھتا ہو، وہ جاننے والا کہلاتا ہے۔ اس کو اہل علم سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بڑی پگڑی باندھ لیا اور کلر در کلر جبہ پہن لیا، اس سے مسئلہ اور مسالہ دونوں معلوم کرنے لگے۔ حج کا مسئلہ حاجی سے معلوم کر کے عمل نہ کرو، مسئلہ عالم سے معلوم کرو، جانکار سے معلوم کرو، جس کو صحیح مسئلہ معلوم۔ ایک صاحب حج کرنے گئے تو حج کر کے واپس آئے تو ان کے جاننے والے دوست سے ملاقات ہوئی، تو دوست نے کہا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟ حاجی لوگ عمرہ کرنے والے جانتے مقام ابراہیم میں خاص جگہ کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ تو ان سے پوچھا حاجی صاحب یہ بتائیے مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟ تو حاجی صاحب کا جواب سنو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں ابراہیم بھائی روزانہ شام کو ہوٹل میں ملتے تھے۔ وہ پوچھ رہا ہے مقام ابراہیم پر جانا ہوا، تو حاجی صاحب بتاتے ابراہیم بھائی روزانہ شام کو عشاء کے بعد ہوٹل میں ملتے تھے۔ وہ مقام ابراہیم کو ابراہیم بھائی سمجھا ہوا۔ اب اگر اس حاجی سے مسئلہ پوچھ کر کے حج کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی نمازی سے جو صرف نماز پڑھنا جانتا ہے، نماز کے مسائل نہیں جانتا، اگر اس سے نماز کا مسئلہ معلوم کرو گے تو تمہاری نماز کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ مسئلہ ہمیشہ جانکار سے معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ آخری بات میں کہتا ہوں تاکہ آیت کی تشریح ہو جائے، آخری بات، بستی میں جب کوئی معتبر مستند عالم ہوتا ہے تو بستی میں کچھ سرفرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بستی میں کچھ گھمکڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دروازوں پر سونگتے سونگتے گزرتے ہیں۔ جہاں کوئی نیا عالم پہنچا بستی میں تو کچھ لوگ چند فروعی باتوں کی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، چند فروعی مسئلہ، کوئی تاریخی واقعہ جان لیا۔ اب آنے والے نئے عالم سے وہی تاریخی بات، وہ حضرت مجھے آپ سے ایک مسئلہ سمجھنا، حضرت آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو سن لو۔ اہل علم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب ضروری نہیں۔ سوال اگر جواب کے قابل ہے تو سوال کا جواب دیا جائے گا، اور اگر سوال جواب کے قابل نہیں ہے تو ایسے سوال کو الٹا واپس کر دیا جائے گا۔ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک صاحب نے کہا حضرت آپ یہ بتائیے کہ قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ سلیمان نے میدان میں چیونٹی سے بات کیا، تو سلیمان علیہ السلام نے جس چیونٹی